اکرام علیہ رضوان نے حضور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا سمجھا؟ سارے صحابہ کا عقیدہ تھا کہ ہم بڑی فضیلت والے، بڑے مقام والے، بڑے مرتبے والے، بڑی شوکت والے، بڑی وجاہت والے، بڑے جلال والے، مگر خدا کی قسم ہم کہاں وہ کہاں، ہم کہاں وہ کہاں۔ کبھی کسی ایک صحابی کا تم عمل نہ دیکھو گے، قول نہ دیکھو گے، ان کے ایمان نے کبھی ان کو اس بات کی اجازت نہ دی کہ کوئی حضور کی برابری کا دعویٰ کرے، کوئی حضور کی ہمسری کا دعویٰ کرے، کوئی اپنے آپ کو مصطفیٰ کے برابر بھی خیال کرے۔ ایسا نہیں ہوا۔ میں آپ کو ایک مقام پڑھ دیتا ہوں، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اور یہ روایت کئی کتب احادیث میں موجود ہے، بالکل اختصار کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز نماز ظہر ادا فرمانے کے بعد آپ مسجد قباء کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں پر ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا قبیلہ عمر بن عوف، قبیلہ بنی عمر بن عوف۔ یہ وہ قبیلہ ہے جب حضور ہجرت کر کے آئے تھے سب سے پہلے اسی قبیلے میں ٹھہرے تھے، اور قبیلہ بنی عمر بن عوف کو 14 دن مصطفیٰ جان رحمت کی خدمت کرنے کا موقع میسر آیا تھا۔ یہ قباء کی طرف آج بھی قبیلہ موجود ہے، آج بھی وہ علاقہ موجود ہے اور اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ تو وہاں پر قبیلہ بنی عمر بن عوف، ان کا آپس میں کوئی مسئلہ ہو گیا، جھگڑا ہو گیا۔ حضور نے نماز ظہر ادا فرمائی اور نماز ظہر ادا کر کے حضور مسجد قباء کی طرف تشریف لے گئے، اس قبیلے کی طرف تشریف لے گئے ان کی صلح کروانے کے لیے۔ بات طویل ہو گئی، عصر کا وقت ہو گیا، مؤذن نے اذان دی، جماعت کا وقت ہوا، اور مؤذن حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، صحابہ حاضر ہوئے کہ آپ کی بڑی مہربانی، عصر کا وقت ہو گیا ہے، آپ امامت فرمائیں اور آپ آگے کھڑے ہو جائیں۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان کا چونکہ اتفاقی فیصلہ تھا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق مصلی امامت پر، چھوٹی بات ہے یہ، حضور کے مصلی پر جا کھڑے ہوئے، صحابہ نے کھڑا کر دیا، نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے، اتنے میں اللہ کے حبیب بھی تشریف لے آئے اور صفوں کو یوں چیرتے ہوئے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بالکل عین وسط حضرت ابوبکر کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے۔ ایک لمحے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اس نماز کے امام تھے، اللہ کرے میں سمجھا سکوں، اس نماز کے اندر جو وقت تھوڑے سے وقت کے لیے حضرت ابوبکر صدیق صحابہ کے تو امام ہیں، اس تھوڑے سے وقت کے لیے اس نماز کے اندر ابوبکر صدیق آگے اور مصطفیٰ بالکل پیچھے۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے تشفیق کی، تالیاں بجائیں، اور اتنی تالیاں بجائیں کہ حضرت ابوبکر جب نماز پڑھتے تھے تو بڑی یکسوئی کے ساتھ پڑھتے تھے۔ جب تالیوں کا شور بڑھ گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس انہماک سے اور اس محبت سے اور اس محبت کی گہرائی سے باہر آئے اور محسوس کیا کہ مصطفیٰ تشریف لے آئے ہیں۔ مصلی امامت پر کھڑے کھڑے مصطفیٰ کو دیکھا اور دعا کی، یا اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ شکر کیا ہوگا نا کہ اللہ کے محبوب تشریف لے آئے ہیں۔ تھوڑے سے وقت کے لیے اس نماز کے اندر ابوبکر آگے ہیں، مصطفیٰ پیچھے ہیں۔ حضور نے اشارہ کیا، ابوبکر امامت کو جاری رکھو، ابوبکر امامت کو جاری رکھو، مگر حضرت صدیق اکبر دعا کر کے پیچھے آ گئے۔ مصطفیٰ جان رحمت آگے بڑھے، نماز مکمل ہو گئی، نماز مکمل ہو گئی۔ فلما انصرف قال رسول اللہ یا ابا بکر ما منعک ان تثبت اذا امرتک، بولے تو صحیح سبحان اللہ، ما منعک ان تثبت اذ امرتک،
اے ابو بکر کیا مسئلہ تجھے؟ جب میں نے تجھے کہا تھا کہ کھڑا رہے آگے، پھر کھڑا کیوں نہیں رہا؟ اللہ کرے کہ آپ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بھی فرمائیں۔ جیڑا تے منت من کے آیا حاجیاں سمیت، کیا سا سبحان اللہ نہیں کہنی، وہ نہ کہ باقی ہاتھ چاہ گیا تو سبحان اللہ۔ چودھری ہوگو کہ کار ہوگے تے مصطفیٰ دا ذکر مصطفیٰ ہے نا، تو ذکر مصطفیٰ ایسے سنو کہ جیسے سننے کا حق ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ فرمائیے سبحان اللہ۔ فَلَمَّا انصَرَفَ قَالَ رسول اللہ یا ابا بکر ما منعک اذ امرتک، اے ابو بکر کیا مسئلہ ہے؟ ان تثبت اذ امرتک، تو کیوں نہیں ثابت رہا، کیوں نہیں کھڑا رہا، کیوں نہیں امامت کو جاری رکھا، کیوں نہیں نماز پڑھاتا رہا، جبکہ میں تاجدار کائنات نے تجھے کہا تھا کہ امامت کو جاری رکھ۔ فقال ابو بکر صدیق نے عرض کیا ما کانا لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ، کہا میرے آقا ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کے لیے جائز نہیں کہا صدیق اکبر، نہیں کہا جو ہجرت کا ساتھی ہے، نہیں کہا جو غار کا ساتھی ہے، اپنا کوئی حوالہ نہیں دیا، سب سے بڑا حوالہ تھا ابو بکر کہتے ہیں وہ واقعہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اپنا کوئی مقام کوئی مرتبہ سامنے نہیں رکھا، کہا ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ، آقا ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے۔ غلام آگے کھڑا رہے اور مصطفیٰ پیچھے کھڑے رہے، یعنی حضرت ابو بکر کا یہ عقیدہ تھا اور یہ نظریہ تھا، حضرت ابو بکر کا یہ عقیدہ تھا کہ مصطفیٰ کہاں میں ابو بکر کہاں۔ اسی کو فارسی میں کہا نا تو کجا، آقا جی آپ کہاں میں کہاں، میں کے اندر ساری امت ہے، اس من کو جا کے اندر سارے صحابہ ہیں، اس من کو جا کے اندر سارے نبی ہیں، اس من کو جا میں سارے رسول ہیں۔ یعنی کہنے والا کہہ رہے آقا جی آپ کہاں ہم کہاں، آقا یہ جائز ہی نہیں۔